پریزیڈنٹ صاحب کو سمری بھجوائی گئی کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں, لیکن انہوں نے وہ واپس بھیج دی سمری, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ کال کر لیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ ان دس سینیریو, جہاں پہ آلریڈی جسے کہہ لیں کہ ایک وہ آئینی بحران ٹائپ سچویشن بن رہی تھی کہ سب کچھ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہو رہا. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بھی ہے, بڑی انفارچونیٹ بھی. اب عارف الوی صاحب کا جو ایک رہا ہے, ان کا جو ایک ڈیمینر رہا ہے, انہوں نے عمران خان کے دور میں بھی پریزیڈنٹ رہے اور اس وقت وہ بالکل عمران خان کے بہت قریب تھے, لیکن اصل مسئلہ کریٹ ہوا عدم اعتماد کے بعد سے, جب پریزیڈنٹ کا رول سامنے آنا شروع ہوا اور عمران خان نے چاہا. وہ سب تاریخ کا حصہ ہے پاکستان کی, اور وہ رول نہیں پلے کر سکے عارف الوی صاحب. ناؤ ہی از کوائٹ کلوز ٹو دا ٹرمینیشن آف ہز ایون اوور ایکسٹینڈیڈ ٹینیور. اس کی بھی ٹرمینیشن ان کے قریب آ چکی ہے. ابھی مارچ کے فرسٹ 10 days میں نئے پریزیڈنٹ بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے. سو عارف الوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ سیاست تو انہوں نے کرنی ہے, سیاست سے باہر تو وہ نہیں رہ سکتے. سو انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے, ریاست نہیں بچائی. سو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ گڈ بکس میں دوبارہ آ جائیں, عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس ایک اقدام سے وہ آ گئے ہیں کسی نہ کسی حد تک. کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن کا معاملہ تھا, عام انتخابات جو ڈیٹ دینے کا معاملہ تھا, اس پہ عارف الوی صاحب بہت مختلف اطراف سے پریشر میں آئے ہوئے تھے. سو اس میں انہوں نے ذرا کچھ سیف پلے رہ کے کھیلا, جو کہ عمران خان کو پسند نہیں آیا. اور پھر عمران خان نے اپنے 2-3 جو ان کے بڑ بولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو کہ کافی بلنٹ ہیں, ان کے ذریعے کہلوا بھی دیا کہ عارف الوی جو ہے وہ مایوس کیا ہے عمران خان کو اور وفاداری نہیں نبھائی وغیرہ وغیرہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اب کسی حد تک جو میری بھی بات ہوئی ہے کچھ سورسز کے تھرو, کہ کسی حد تک اس ایک اقدام سے عارف الوی گڈ بکس میں آ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی انہیں عمران خان کے قریب ہونے میں ذرا کچھ ٹائم لگے گا. بٹ جب وہ پریزیڈنٹ کے آفس سے باہر چلے جائیں گے, پھر ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہوگا, پھر وہ ملاقات بھی کر سکیں گے, پھر وہ کمیونیکیشن اچھے طریقے سے مزید ڈیولپ بھی کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کا ایک آئس میلٹنگ کا ایک طریقہ تھا عارف الوی صاحب کا, جو کہ کامیاب فی الحال رہا ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے سیاست بچائی ہے, ریاست نہیں بچائی. سو ایک آئینی بحران تو کریٹ ہو گیا, جو کہ ہوتا رہا ہے عارف الوی کی کنڈکٹ کی وجہ سے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, انفارچونیٹ ہے یہ. بٹ اس کو پھر اب سارٹ آؤٹ بھی کر لیا گیا ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ کا سٹینس ہے وہ بھی رائٹ ہے کہ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے, ہاؤس انکمپلیٹ ہوگا. اب ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ پچھلے کچھ کم از کم 2 سالوں سے ملک میں آئین کی سلیکٹیو امپلیمنٹیشن اینڈ سلیکٹیو اپلیکیشن ہوتی رہی ہے. اب ٹھیک ہے, آئین کہتا ہے کہ جی آپ 21 روز کے اندر الیکشن کے بعد آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس لازماً بلانا ہے, لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کے 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے. 60 سے 90 دن کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوئے, اس میں سے باہر نکل گئے. سو پاکستان تحریک انصاف کا اور پریزیڈنٹ عارف الوی کا یہ موقف بھی درست لگتا ہے کہ جی مخصوص نشستیں نہیں ہیں, ہاؤس ابھی انکمپلیٹ ہے. ہاؤس انکمپلیٹ ہے تو جو دوسرا فریق ہے جو کہ لڑنا چاہ رہا ہوگا الیکشن پرائم منسٹر کا, اس کے نمبرز پہ فرق پڑ سکتا ہے. اور ہاؤس کی انکمپلیشن ہو تو پھر وہ بھی ایک آئینی پرابلم ہو سکتا ہے. تو ابھی جو اسپیکر نے کال کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا پارٹیسپیٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. مریم نواز کا بھی الیکشن ہوا ہے چیف منسٹر کا, اینڈ دیٹس اے ہسٹورک مومنٹ for the whole of Pakistan, for all, not just the women but the men in this country as well. So اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب دیکھا میں نے کہ پی ٹی آئی بالکل انہوں نے اوپن فیلڈ دے دی کھیلنے کی. مطلب دیٹ واز which I was not expecting this.